الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کرنا رزق کے اسباب میں سے ہے کہ نکاح کریں۔ نکاح کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا رزق وسیع کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَانكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، جس کا ترجمہ ہے اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ نکاح کرو اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو غنی کر دے گا، آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کو دولت مند بنا دے گا۔ تو کتنی بڑی برکت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اتنی عمریں ہو جاتی ہیں لڑکی کی بھی اور لڑکوں کی بھی اتنی زیادہ عمر ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں جی یہ ذرا لڑکا سیٹل ہو جائے تو پھر اس کا نکاح ہو جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی، ذرا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اس کا نکاح کرو۔ اگر کچھ غلط کرے گا، کچھ گناہ کرے گا، کچھ زنا کاری کرے گا تو اس کا گناہ جو ہے آپ کے سر پہ آئے گا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ نکاح کرو، میں اپنے فضل سے تمہیں مالا مال کر دوں گا، تو پھر نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ سیٹل کر دے گا۔ نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور رہی بات لڑکیوں کی، تو کہتے ہیں جی یہ لڑکی اپنی تعلیم مکمل کر لے تو اس کے بعد نکاح ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی شادی ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، اس کے لیے یہ عرض ہے کہ نکاح کے بعد یا شادی کے بعد بھی وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کرے اور بعد میں اس کا نکاح ہو۔ نکاح بابرکت چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے دونوں میاں بیوی میں آپس میں محبت پیدا کرتا ہے، اور پھر اسی محبت میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے رزق سے بھی نوازتا ہے، ان کو غنی کر دیتا ہے۔ تو نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی۔ تو محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا،
جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ائمہ احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو یعلا، ابن حبان، حاکم بہیقی اور بغوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد کرنا، یعنی 3 قسم کے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ پر ان سب کی مدد کرنا لازم ہے، یعنی یہ جو 3 قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اور نمبر 2، حرام سے بچنے کی خاطر نکاح کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، پھر وہ حلال کرتا ہے، جب نکاح کرتا ہے نکاح حلال کرتا ہے، حلال نکاح ہوتا ہی حلال ہے، تو جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو دونوں میں میاں بیوی میں جو ہے آپس میں محبت پیدا کر دیتا ہے، اور دوسرا ان کو غنی کر دیتا ہے اپنے فضل سے، اور تیسرا ادائیگی کا ارادہ رکھنے والا مکاتب، ادائیگی کا ارادہ رکھنے والا مکاتب، یعنی جس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ ہو وہ ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو، اس کا پکا ارادہ ہو کہ میں نے جو ہے وہ قرض ادا کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ امام حاکم اور امام براز نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواتین سے شادی کرو، پس بلا شبہ وہ تمہارے پاس مال لاتی ہیں۔ امام ابی ابن خاتم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، تم نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرو، وہ توانگری کے سلسلے میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی جب آپ نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اپنے فضل سے آپ کو غنی کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ امام بغوی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، مجھے شخص پر تعجب ہے جو توانگری کو نکاح کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ طلب کرتا ہے، اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ترجمہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی فرما دیں گے، یعنی کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو وسعت رزق یعنی مالداری کو نکاح کے علاوہ کسی اور چیز میں ڈھونڈتا ہے، طلب کرتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ نکاح کرو، تم نکاح کرو، میں اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دوں گا، اپنے فضل سے تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ تو محترم ناظرین، اپنی اولادوں کو کیا پتہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اولادیں باہر کیا کر رہی ہیں، جب ٹائم پہ ان کا نکاح ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، ان کو مال اور رزق عطا کرے گا۔ تو اس لیے زیادہ دیر نہ کیا کریں، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ بیٹا اپنے پاؤں پر سیٹل ہو جائے تو پھر اس کی شادی کریں گے، اس کا نکاح کریں گے۔ یاد رکھیں، اگر
آپ یہی بات میں انتظار کرتے رہے کہ بیٹا سیٹل ہو جائے تو پھر اس کی شادی کریں گے، تو باہر وہ کیا کیا کر رہا ہے، کیا گناہ کر رہا ہے، اس کا جو ہے وہ گناہ آپ کو ہوگا کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ نے اس کا نکاح کیوں نہیں کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم نکاح کرو، میں اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دوں گا، مالا مال کر دوں گا، تو پھر ڈر کس بات کا؟ اگر بیٹی ہے جوان ہو گئی ہے تو اس کا بھی نکاح کرنے میں دیر نہ کریں۔ اگر وہ تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہے تو شادی کے بعد بھی، نکاح کے بعد بھی وہ تعلیم اپنی مکمل کر سکتی ہے۔ تو لازم اپنے بچوں کو جلد سے جلد نکاح ان کے لیے جو ہے اس کا انتظام کیا کریں۔ والدین اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کے جلد سے جلد نکاح کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔